अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल वो रोमांटिक नावल में आज वो मेरा हम सफ़र नावल का आखिरी एपिसोड करने जा रहे हैं। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। आज की एपिसोड बहुत ही हैप्पी एंडिंग होने जा रही है, तो आज की एपिसोड की जाने बढ़ते हैं। इससे पहले आप अपने लाइक और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। मेरीन जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई थी। वो तो अब्बास के आने के बाद खुद साख्ता एहतसाबी अमल से गुजर रही थी। पिछले इन दिनों में वो खुद का अपना दावा करना नहीं भूल रही थी। उसकी नज़रों का हालीपन उसे चुभ रहा था। मोइज़ को उसकी वापसी का पता चला तो दौड़ा चलाया। जब वो आई थी तो अपने कमरे में बंद थी। मेरीन एक दो बार उससे बात करने की कोशिश की मगर वो कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। मोइज़ आए तो उसे देखकर उन्हें भी ढारस हुई थी। उस वक्त वो टीवी लाउंज में बैठा था जब वो तब्दील शुदा लिबास में अपने कमरे से बाहर निकली। दुपट्टा बाएं शाने पर रखा था और बाल पोनी में मुकी थे। उसे देखकर मोइज़ तेज़ी से उठा और उसके साथ बैठी मेहरीन की नज़रें भी उठी थी। वो मजबूत चाल चलती उन तक आई थी और आंखें खुश्क और बिल्कुल सपाटती और चेहरे पर अजीब सा पुरसुकून तासुर था। वो जरनी से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी जो कुछ घंटे पहले आई थी। मोइज़ के सलाम का सर को हम देते जवाब दिया और दूसरे सोफे पर बैठी टांग पर टांग जमाए पूरी तरह से मोइज़ की जाने मुतवज्जो हुई जो बेताबी से बोल रहा था। मुझे जैसे ही तुम्हारा मैसेज मिला मैं दौड़ा चला आया। वो खुश नज़र आ रहा था। जरनिश ने बगौर उसका चेहरा देखा और नाक पर हल्का सा निशान था। तुम्हारा शुक्रिया मोइज़, तुम हमेशा मेरे लिए ही दौड़े चले आते हो। उसके लहजे में कुछ तो अजीब था जिसने मोइज़ के होंठों की मुस्कुराहट को मातूम कर दिया था। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मेरीन उठने लगी। जरनिश ने जैसे ही सुना नहीं था। तुमने ही अब्बास को सब कुछ बताया था ना? उसके लहजे का में तगयन था और एक गहरी काट भी। वो हक्का बक्का सा उसको देखता रह गया। मेरीन भी नासमझी से उन दोनों को देखते वापस बैठ गई। जरनिश, हाँ या ना? मोइज़, उसने हाथ उठाकर उसे कुछ भी कहने से रोका था। मोइज़ ने हार मानते हुए मोइज़ ने बेबसी से उसका चेहरा देखा। जहाँ दुनिया जहाँ की सख्ती थी फिक्रमंद सी मेरीन को कोई समझ नहीं आ रहा था। मोइज़ ने हार मानते हुए सर को हाँ में हिलाया। जरनिश ने हाथ आसमान की तरफ खड़ा करते सर तासीफ में हिलाया। तुम मेरी कार्ड की ना तुमने? मोइज़ वो कॉल अब्बास को सुनाई। वो दबी दबी आवाज़ में चलाई। मोइज़ का सर झुकता चला गया। चेहरे पर नदामत थी। और तुमने? मोइज़ वो अब्बास को सुनाई। वो उसकी तरफ उंगली ताने थी और आंखों में शदीद जुबन का तासुर था। मलामत थी और सांसें तेज़ हो रही थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की? बहुत सा जब्त करने के बावजूद आज तुम मेरी कोई बात नहीं सुन रही थी। और वो मुफाफती अंदाज में उठकर कहने लगा था और उसका चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था। मेहरीन बहुत कुछ न समझते हुए भी कुछ कुछ समझ गई थी और उसकी आंखों में मोइज़ के लिए अफसोस था। और तुमने इस तरह से मुझे चीट किया मोइज़, मेरा भरोसा तोड़ा। और कितनी ऐसी फ़ोन कॉल्स मेरी जिन्हें रिकॉर्ड कर रखा है तुमने? वो मशकूक हो रही थी और आंखों में नफरत थी जिसने मोइज़ को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया था। वो उसका एतबार खो चुका था जिसे वो दोबारा हासिल नहीं कर पाएगा। थूक निकल कर गला तर करते मोइज़ ने तेज़ी से सन्नफी में हिलाया था। ऐसा नहीं है जरनिश, ऐसा ही है। जरनिश ने सोफे की हथी पर ज़ोर से हाथ मारा और उसकी आंखों में आंखें डालकर सख्ती से कहा, एक बात कान खोल कर सुन लो। तुमने जो करना था कर लिया मगर जिस मकसद के लिए किया उसमें कभी कामयाब नहीं होगे। मैं शादीशुदा हूँ इसलिए अपनी अंगूठी लेकर मेरे सामने आने की भूल भी मत करना। वो एक एक लफ्ज़ छिपाकर बोली थी। लहजे में कोई रायत नहीं थी। मोइज़ को अपनी गलती की संगीनी का इस लम्हे शिद्दत से एहसास हुआ था। और जब तक मैं तुम्हारा किया भूल नहीं जाती मेरे सामने आने से गुरेज करना। नाक तुम पहले तुड़वा चुके और थप्पड़ भी मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। उसका अंदाज कती था और तंजिया भी था। नागवारी भरी एक भरपूर निगाह उसके चेहरे पर डालकर वो उसी इत्मीनान से अपनी जगह से उठी और बुत बनी मेरीन को देखा। अब आप मेरे लिए चाय बना सकती हैं। और वापस अपने कमरे की तरफ चलेगी। उसने मेरीन की तरफ देखते हुए कहा था। और फिर 1.5 माह बाद एतवार का दिन था। नवंबर का बस चल रहा था। ठंडक अच्छी हंसी हो रही थी। ऐसे में सुबह के वक्त धूप सेकने का अपना ही मज़ा था। वसीन में कुर्सी बिछाए दोनों पाँव समेट कर ऊपर किए बैठी थी और चेहरे के आगे हाथ का छज्जा था और गर्म शाल कंधों के गिर्द लपेटी हुई थी। और धूप की तमाज़त के बायस सुस्त सी हो रही थी। धूप मेहरीन पास चारपाई पर बैठी मटर चीर रही थी और सिर में टंगी कपड़ों की तार धुले हुए गीले कपड़े पड़े थे और सिर में भी धूप के बायस अभी तक गीला था। नाश्ता बनाऊं तुम्हारे लिए? मेरीन ने उसे देखते पूछा था। वो कसलमंदी से नफ़ी में सर हिला गई थी। अभी नहीं, मैं खुद बना लूँगी। उसने ढूंढ कर मटर के चंद दाने छोटे छोटे दाने निकाले और मुंह में रखे। वो ज़्यादा मीठे होते हैं। और तभी छिले हुए मटरों की डोंगे में उड़ता हुआ आकर गेंद गिरा था। मेरीन ने बिदक कर दिल में हाथ रख दिया और अभी वो भी चौंक कर तेज़ी से पाँव नीचे उतार गई।
माजरा समझ में आया, आंखों में तंद ही लिए वो बड़बड़ाती हुई उठी और गेंद हाथ में पकड़ी। जाने दो, जर्निश बच्चे हैं। मेरीन ने बीच बचाव करना चाहा, मगर तभी वो सुनी अनसुनी करती गेट खोलकर बाहर निकली। अब बाहर गली में उसके तेज तेज बोलने की आवाज़ आ रही थी। बच्चे उससे गेंद वापस करने की मिन्नतें कर रहे थे और वो उन्हें खरी खरी सुना रही थी। मेरीन ने एक ठंडी आह भरी और तासीर से सर झटका और उसका नहीं हो सकता। कुछ देर के बाद भी गेंद लिए वापस आ गई थी। चेहरे के नकुश तने हुए थे। बाल वापस कर दिया करो जर्निश, वो बेचारे बच्चे, तुम उनकी बाल वापस नहीं करती। अंदर पहले ही दर्जन भर इकट्ठी हो रही हैं। मटर की आखिरी फली में दाने निकालते हुए उन्होंने नरमी भरी सर्जनिश की थी, लेकिन जर्निश उनकी बाल वापस कर देने के लिए तैयार नहीं थी। तो कौन सा बाजू आ जाते हैं मामा, अभी बाल लेकर आ जाएंगे। वो सुनी अनसुनी करती अंदर चलेगी। बाहर गली में खेलते बच्चे नई बाल के लिए चंदा जमा कर रहे थे। कहाँ भी था बाल इनके घर ना जाए। जब भी वो वापस आई है सबसे पहले वो सड़ी हुई होगी है। एक बच्चे ने कोट की जेब में से 10 का नोट निकालते हुए नाक में चढ़ाकर कहा, अल्लाह करे वापस चले जाए। मेरीन हाला तो बाल वापस कर देती हैं। दूसरे ने अपना हिस्सा डालते दुआ की। सब ने शरारत से यकसा ज़ुबां होकर कहा, आमीन। वक़्त अच्छा हो या बुरा गुजर जाता है, इसके लिए भी ठहरा नहीं रहता। और वो भी किसी सदमे का शिकार होती। धोती बैठ गई थी। वो बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसे वो पहली थी। हवेली वालों से उसके राब्ते हनूस बरकरार थे। गुज़िश्ता 1.5 माह में बहुत सी तब्दीलियाँ रनमा हुई थी। मोइज़ अपने किए पर नादम था और आजकल वो भी दुबई में होता था और उसका अपना बिजनेस का आइडिया फ्लॉप होने के बाद एक दोस्त के तवस्सुत से दुबई में जॉब का इंतज़ाम हो गया था। गैर महसूस कुन अंदाज में जर्निश के वापस आने के बाद हवेली वालों और मेरीन के ताल्लुकात नए सिरे से इस्तवार हुए थे और ज़ोहरा, हाकिम, अनाया और कबीर दोबारा उनसे मिलने भी आ चुके थे और रोज़ाना कॉल पर भी बात होती रहती थी। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर कोई भी उसके इस तरह आने की बाबत गलती से भी सवाल नहीं करता और ना ही इस मौजू पर कोई उससे बात करता। यूँ लगता था जैसे वो भूल गए हों। उसका हवेली से एक और रिश्ता भी है और वो तो भूल भी गया था जिसकी निस्बत से वो रिश्ता जुड़ा था। फिर हवेली वाले कैसे उससे सवाल करते, यही वजह थी। बज़ाहिर सब ठीक था, सब उससे पहले की तरह ही प्यार करते थे, लेकिन फिर भी कभी कभी वो चिढ़ जाती। ठीक है, बड़ों को बच्चों के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस तरह कभी कभार मामलात ज़्यादा बिगड़ भी जाते हैं, मगर वहीं दूसरा पहलू भी था। बाज़-औक़ात बड़ों की मुदाखलत से मामलात संवर भी जाते हैं। सब अच्छा था, ज़िंदगी यूँ भी अच्छी थी। शुरू में जर्निश को भी फिर उसकी तरफ से किसी कॉल का मैसेज का इंतज़ार रहता था, मगर अब इतना वक्त गुजरने के बाद उसने इस उम्मीद पर हाँक डाल दी और उसके अंदर का गम और गुस्सा कहीं न कहीं इस हाँक के नीचे कहीं दब सा गया था। वो उस गुस्से को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करती थी। उस दिन सुबह बारिश से वक्फे से हो रही थी और पूरे आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। सर्दी की शिद्दत में एकदम से कहीं गुना इजाफा हो गया था। वो कमरे में हीटर जलाए कंबल से सुबह मेरीन के जाने के बाद आकर घुसी थी और आज के दिन उसका कई काम थे। सर्दी से पहले उसकी जान आदि की हुई थी। ऊपर से बजने वाली डोरबेल का मूड का मिजाज सत्यानाश किया था। वो जाना तो नहीं चाहती थी, मगर फिर मुसलसल बजती बेल पर उठी चाल अच्छे से शानों के गिर्द लपेट कर बाहर आई। कमरे से निकलते ही सर्दी का एहसास हुआ था। बाहर निकली तो हल्की हल्की फुहार भी बरस रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं जिस्म के आर पार हो रही थी। वो भागकर गेट तक आई। इतनी सर्दी में यक ठंडे गीले गेट को हाथ लगाना भी दिल गुर्दे का काम था। कुंडी खोलकर गेट खोला और कायनात की हर शय जैसे वहीं थमसी गई। वो सामने स्याह खद्दर की शलवार कमीज़ में स्याह जैकेट पहने खड़ा था। बारिश की नंदी फुहार उसकी जैकेट पर उसके बालों को भिगाए हुए थी और वो वहीं हक दक्सी खड़ी मुजस्मा बनी उसे देखे रह गई। जर्निश ने सर झटका और नीम गनुदगी से उठकर आई थी। यह हकीकत नहीं, सिर्फ उसका जहनी इनहिला था। उसका वजूद हवा में तहय्युल हो जाना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। उसने पलकें झपककर एक और कोशिश की थी, मगर अब भी वो मुजस्सिम वहीं खड़ा था। वो दोनों वहाँ खड़े भीग रहे थे, मगर दोनों ही बेनियाज से वहम से हकीकत तक का सफ़र ज़हन ने तय किया था और अगले ही लम्हे उसकी आंखों ने हैरत की जगह बेतुरा गुस्से ने ले ली थी। दरवाज़ा बंद मत करना प्लीज़। उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा तो वो इल्तिजा करता तेज़ी से गेट पर हाथ रख गया था, मगर वो अनसुनी करती पूरा जोर लगाए बंद कर गई थी। आवाज़ की कोशिश बहुत कमज़ोर थी। उसने हाथ पीछे खींच लिए। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो वहाँ से गई नहीं। मुंह पर दोनों हाथ रखे खुद को रोने को बाज रखने की कोशिश कर रही थी। खड़ी रही। दिल था जो ज़ोर ज़ोर से रोने का जा रहा था, मगर उसने दिल की नहीं सुनी थी। दरवाज़ा बंद करने के बाद बहुत सारे लम्हे सिरक गए थे और उसको लगा था वो चला गया। तभी उसकी आवाज़ पर वो बुरी तरह चौंकी। दरवाज़ा बंद कर दिया है तो अंदर चली जाओ जर्निश फातिमा, इस तरह बारिश में मत भीगो। उसकी इस फिक्रमंदी पर उसने उसका दिल और बुरी तरह घायल किया था। बेपनाह गुस्सा आंखों में भरे
وہ پلٹی اور بنا آواز کے واپس اندر چلی گئی اور اسے یہ یقین نہیں بخشنا چاہتی تھی کہ وہ باہر ہی کھڑی تھی۔ اندر آ کر بھی اس نے خود کو رونے کی اجازت نہیں دی۔ اس نے انگلیوں کی پوروں سے گلابی ہوتی آنکھوں پر زور ڈالا اور وہ نہیں روئے گی۔ سختی سے خود کو باور کروایا اور پھر کمبل لپیٹ کر دوبارہ لیٹ گئی۔ ٹھیک ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ دل کا کیا ہے، وہ تو کچھ بھی کہتا ہے مگر نہیں سنے گی تو وہ کہہ کر ہی ادھی تک کر چپ ہو جائے گا۔ 3 گھنٹے گزر گئے۔ 3 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اس کی نیند بہت چاہنے کے باوجود بھی اس کی آنکھوں کے قریب تک نہ بھٹکی تھی۔ ایک بار پھر ڈور بیل بجی اور میرین کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ بستر چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی، اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ جا چکا ہوگا۔ اتنی سردی، اتنی لگی بارش، اتنی دیر باہر کھڑا رہنا کسی پاگل کا ہی کام ہو سکتا ہے، اور وہ پاگل نہیں تھا کم از کم۔ اس کے پیچھے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ باہر آئی تو اس نے دیکھا گیٹ کھلا تو باہر حسب توقع میرین ہی کھڑی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، آ جاؤ۔ واپس مڑتی زرنش چونکی، گردن گھما کر دیکھا، بھیگے لباس میں میرین کو دیکھ کر معمولیت سے مسکراتا جھک کر وہ گیٹ سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ زرنش نے ہونٹ پینچے اور بنا کچھ قدم کہے تیز قدموں سے اندر چلے گئی۔ عباس اور میرین نے اسے جاتا دیکھا اور پھر میرین کے پیچھے پیچھے وہ چلتا ہوا اندر آیا۔ زرنش کے کمرے کا دروازہ بند تھا اور وہ اپنے بستر پر بیٹھی تھی اور جلے دل کے ساتھ باہر سے آتی عباس اور میرین کی باتیں سن رہی تھی، اور وہ دونوں یوں باتیں کر رہے تھے جیسے برسوں سے روابط و میرین اس کے بھیگے کپڑوں کے بارے میں فکر مند تھی۔ ہیٹر لگانے کی بات ہو رہی تھی مگر وہ اس کے لیے چائے بنانے کا کہہ رہی تھی، اور اس کا جلا دل کچھ اور ہی جل کر حاکثر ہوا۔ بہت دیر تک ان کی باتوں کی آوازیں آتی رہیں، پھر باہر خاموشی چھا گئی۔ اسے لگا کہ وہ چلا گیا۔ کچھ دیر اور گزری، اس نے دروازہ کھول کر گردن باہر نکال کر ٹی وی لاؤنج میں جھانکا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے اطمینان کرتے دروازہ پورا کھولا اور باہر قدم رکھے۔ کیا اب ہم بات کر سکتے ہیں؟ دائیں طرف سے آتی آواز پر وہ اچھلی، تحیر بھری آنکھوں سے چہرے گھمائے اور دیوار کے ساتھ پشت لگائے، ایک پاؤں دورہ کیے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا کر سینے پر بازو ہاتھ باندھے کمال اطمینان سے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ زرنش کچھ سمجھتی وہ اسے ڈچ دیتا اور اس کے کمرے میں جا گھسا تھا۔ گھسا پٹا کہیں کا۔ زرنش نے دانت کھچکھچائے، آنکھیں بند کر کے گہرے گہرے سانس لیے اور غصے سے پلٹ کر کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے بیڈ پر آرام دہ حالت میں دونوں بازو ذرا پیچھے کرتے بستر سے ٹیک لگائے نیچے ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ نظریں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ جیکٹ ندار تھی کہ کرتے کا دامن کافی حد تک سوکھ چکا تھا اور پھر جیکٹ ابھی تک بھی گیلی تھی۔ وہ اسے اتار کر سکھا لیتی تو اچھا تھا۔ وہ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر دونوں بازو سینے پر لپیٹے کھڑی تھی، چہرے پر سختی تھی اور آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں۔ تم نے ایک بار پہلے گرمیوں کی تپتی دھوپ میں مجھے باہر کھڑا کیے رکھا تھا اور اب سردیوں کی بارش میں۔ وہ اس کی طرف دیکھتا کہ سکون سے ہلکا سا شکوہ کر رہا تھا، اور زرنش کو اس وقت اس کے لیے صرف 4 لفظ ذہن میں آ رہے تھے، کوئی شرم، کوئی حیا۔ وہ ذہن میں کیوں آئے ہیں؟ اس کے بے سر پیر کی باتوں کو نظر انداز کیے اس نے چھوٹتے پوچھا، تمہیں لینے؟ اس کے سکون میں رتی برابر فرق نہیں آیا۔ زرنش نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا، پھر استہزائیہ ہنسی۔ میں نہیں جاؤں گی۔ اور بنا غصہ کیے وہ سرد سی آواز میں بولی، اور اس بار اپنی جنجلاہٹ قطعی عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پیچھے سے ہاتھ ہٹا کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم ہمیشہ نہ جانے کی باتیں کیوں کرتی ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا، نگاہیں ابھی اس کے چہرے پر ٹکی تھی۔ میں نے تو حویلی سے بھی نہ جانے کی بات کی تھی، لیکن آپ نے مجھے وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ اس بار اس نے براہ راست اسے شرم دلانی چاہی۔ وہ پھر تھوڑا سا خجل ہوا اور پھر مفاحتی انداز میں مسکرایا۔ ٹھیک ہے، میں نے جانے کا کہا تھا، اب تو لینے بھی آ گیا ہوں نا۔ ہاں، جیسے ہوگا وہی جو آپ چاہیں گے۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ عباس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ نہیں ہوگا جو تم چاہو گی۔ جھوٹ۔ اس نے سر زور سے نفی میں جھٹکا۔ اب ایسا صرف زبان سے کہتے ہیں مگر کرتے وہی ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ دبی دبی آواز میں غصہ اور گلہ بھی۔ اس کی آنکھیں اب جلنے لگی تھی۔ عباس نے ایک قدم اور اس کی طرف بڑھایا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اس کے چہرے پر ندامت آئی۔ آپ کو کوئی افسوس نہیں، یہ صرف ایک جھوٹ ہے۔ اس نے قطعی انداز میں زور دیتے ہوئے کہا، مجھے تم سے محبت ہے اور میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا جذب سے بولا۔ آواز بے حد دھیمی تھی اور چہرے پر بے حد درجہ نرمی۔ یہ بھی جھوٹ ہے؟ اور آنکھیں بھرنے لگی تھی۔ اب وہ پھر سے نفی میں ہلائے جا رہی تھی۔ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے؟ پر یقین لہجہ اور بولتی آنکھیں وہ ایک دم اور اس کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے نہیں ہے۔ اس کی آواز ذرا بھر کانپی اور آنکھوں میں پانی لبالب آ ٹھہرا جو کسی بھی وقت چھلکنے کو تیار تھا۔ پھر تم نے ابھی تک طلاق کا نوٹس کیوں نہیں بھجوایا؟ اب کہ وہ بالکل اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا، ہاتھ پشت پر باندھے تھوڑی نیچے کی پرسکون سا اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا سوال کرتا گیا۔ زرنش نے تھوک نکلا، میں کل ہی بھجوا دوں گی، آپ فکر نہیں کریں۔
آپ کو طلاق کے کاغذات ہی چاہیے نا؟ وہ ضدی انداز میں گویا ہوئی تھی، نہ آنکھیں چرائی نہ ہی گھبرائی۔ عباس کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ پکی بات ہے، اس کے پوچھنے پر اس نے پرزور انداز میں گردن ہلائی۔ ایسا کرنے سے آنسو چھلک کر گالوں پر بہہ نکلے تھے، اور وہ جانتا تھا اس کے دل کی کیفیت اس وقت کیا ہو رہی ہے۔ مگر کل تو ہفتہ ہے، عدالت بند ہوگی نا؟ پھر کیسے؟ وہ معصومیت سے بتانے لگا۔ زرنش نے اسے خفا بھری نظروں سے دیکھا۔ سوموار کو بھیج دوں گی۔ تم نہیں بھیجو گی؟ اگر تم بھیجنے والی ہوتی تو وہ اسٹامپ پیپر میرے کمرے میں ہی چھوڑ کر نہ آتی، وہ تکین بھرے انداز میں کہتا اسے خفت کا شکار کر گیا۔ زرنش نے جھنجلا کر آنکھیں بند کی اور وہ آتے ہوئے جائیداد کے کاغذات اور اسٹامپ پیپر بھی کچھ ساتھ نہیں لائی تھی، حتیٰ کہ زہرا کے دیے بھی زیورات بھی وہی چھوڑ کر آئی تھی۔ باوجود کوشش کے آنسو اب اس کے اختیار میں نہیں تھے۔ وہ اسے اب کوئی سچ جواب نہیں دینا چاہتے تھے، مگر گلے میں نمکین سا گولا آن ٹکا تھا اور اس کے الفاظ کی راہ معدوم کر گیا۔ بہتے آنسو اسے کمزور کر رہے تھے اور اس نے روکنا چاہا، نہیں رکے، اور اس کی بے بسی پر اسے زور سے رونا آ رہا تھا۔ بالآخر اس نے مزاحمت ترک کرتے ہوئے اسے بہنے دیا تھا، اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھے، اور اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ عباس کی مسکراہٹ سمٹی اور آنکھوں میں تکلیف اور چہرے پر بے آرامی کا تاثر ابھرا تھا، جسے وہ بہت ہی اچھے سے ہٹانا اسے پتہ تھا۔ ایک گہری سانس لیتے پشت پر سے ہاتھ کھولے اور بیچ کا فاصلہ مٹا کر اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار نرمی سے باندھا تھا۔ زرنش نے کوئی مزاحمت نہیں دکھائی اور اسے خود سے لگائے اس کی پشت چلاتے رہا، اور کوئی لفظ تسلی نہیں کہا، بس بار بار اس کے برے بالوں کو ہونٹوں سے چھوتا اور اس کے چپ ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ آپ نے مجھ پر شک کیا؟ اس کے سینے میں منہ دیے وہ گھٹی آواز میں چلائی۔ دونوں ہاتھ اب بھی ہونٹوں کے آگے تھے۔ میں نے نہیں کیا زرنش فاطمہ، میں نے شک نہیں کیا تھا۔ روتے ہوئے بھی اسے احساس ہوا کہ وہ اسے طرز تہاتف کو کتنے بری طرح سے مس کر رہی تھی۔ آپ نے میری بات تک نہیں سنی۔ میں نے ایک موقع مانگا تھا آپ سے، ایک اور شکایت۔ اس بار وہ چپ رہا۔ میری بات نہ سننے پر آپ نے مجھ سے بدلہ لیا۔ وہ اس کی ہر زیادتی دہرا رہی تھی، مگر اس سے الگ نہیں ہوئی تھی۔ اسے رونے کے لیے یہی کندھا درکار تھا۔ میں تم سے بدلہ لے سکتا ہوں کیا؟ ایک گہری سانس لیتا اس کی تردید کرنے کے بجائے بے بسی سے سوال کر گیا۔ مجھے اب آپ کی کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ اس نے سر زور سے نفی میں ہلاتے ہوئے اس کے سینے سے پٹھا اور اس کے اس انداز پر ورنہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ تم مجھے سزا دے لینا، کھلے دل سے تجویز دی تو وہ تو آپ دیتے ہیں بنا دوسرے کی بات پوری کیے سنے۔ ہاتھ نیچے کرتے ہوئے چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی چٹکتی آواز میں کہا۔ عباس نے محتاط انداز میں اپنے ہاتھ پیچھے کیے اور اس کے بکھرے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں سزا نہیں دی زرنش، سوچنے کا وقت دیا ہے، وہ سنجیدہ سا بولا تو زرنش کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اتنا جلدی بھروسہ کرنے کو اب ہرگز تیار نہیں تھی وہ۔ ہر وقت میں نے صرف تمہیں نہیں خود کو بھی دیا تھا، اور پھر اتنے وقت دینے کے لیے اب کہ اپنے ہاتھوں میں اس کے گالوں کی نمی صاف کر رہا تھا، اور اس کے اس قدر قریب ہو کر اس کو زرنش کی آنکھوں میں بے یقینی کی جگہ اچنبھے نے لے لی تھی۔ وہ اسے سنتی رہی کیونکہ وہ سچ میں اسے سننا چاہتی تھی۔ مجھے پتا تھا تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو اور حویلی میں ہی رہنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں پر اپنے دونوں انگوٹھوں سے ہلکا سا دباؤ ڈالا اور وہاں ٹھہرا ہوا پانی صاف کر رہا تھا، اور اس کے دل کی ہر بات کو وہ پہلے میں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر فیصلہ کرو، تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں، اور بعد میں یہ چاہتا تھا کہ تم مجھ سے دور رہ کر یہ فیصلہ کرو تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے یا نہیں۔ دونوں صورتوں میں فیصلہ تم نے ہی کرنا تھا زرنش فاطمہ۔ میں کسی شک اور شبے میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ دونوں صورتوں میں چاہتا تھا کہ تم صرف مجھے چنو۔ وہ نرمی سے وضاحت دیتا اسے حیران کر رہا تھا۔ جھک کر باری باری اس کی دونوں آنکھوں چومی، اور پھر پہلی بار زرنش کو اس کی اپنی قربت کا احساس ہوا، اور اس نے خود کو بلش ہونے سے روکنا چاہا، مگر گال پھر بھی سرخ ہونے لگے تھے۔ نظریں چراتے اس نے تھوڑا فاصلہ کرنا چاہا، اور عباس نے مسکراہٹ دبا کر ایسا کرنے دیا۔ جھک کر اسے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے جو ٹھنڈے پڑ رہے تھے، اور انہیں نرمی سے اپنے پر محسوس کرتے ہوئے وہ محسوس کر رہی تھی۔ پہلی بار اس کا لمس محسوس کرتے حدت میں دبایا تھا۔ شادی کے رشتے میں صرف محبت ہونا ضروری نہیں، محبت کا کیا ہے، وہ ہمیشہ یکساں نہیں رہتی، کبھی بڑھتی ہے، کبھی کم ہونے لگتی ہے، اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ بالکل ختم ہوگی، اور پھر نئے سرے سے محبت اپنی جانب رواں دواں ہو جاتی ہے، سرے سے ہونے لگتی ہے۔ یہ وقت حالات، رویوں اور ہمارے جذبات کے ساتھ کئی نشیب و فراز طے کرتی ہے۔ وہ نرم بھری نظریں اس کے چہرے پر جمائے بو رہا تھا، اور چہرے پر کہیں رنگ لیے دم سادے اسے سن رہی تھی۔ اس لیے ازدواجی زندگی میں صلہ رحمی کا ہونا محبت ہونے سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک دوسرے پر رحم کرنا، ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنا، ایک دوسرے کی حامیوں پر پکڑ نہ کرنا صلہ رحمی کے درمیان ہے۔
میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے لیے یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ ذرا توقف کو رکا اور ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے دو لوگ پسند نہیں جو باہم رشتوں میں باتیں چھپاتے ہیں۔ یہ میرا سب سے کمزور پہلو تھا اور تم نے غیر دانستہ اس کو ذیق پہنچائی۔ زرنش، میرے لیے اسے بھولنا برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، باوجود اس کے کہ مجھے تم سے محبت تھی، مگر میں نہیں بھول پا رہا تھا، میں معاف نہیں کر پا رہا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے کسی عمل یا زبان سے تمہیں تکلیف پہنچاؤں۔ اس لیے تمہارا کچھ وقت کے لیے منظر سے غائب ہونا ہی چاہ رہا تھا کہ تم منظر سے سائڈ پہ ہو جاؤ، تاکہ میں اپنے آپ کو تیار کر پاتا، اور پھر میں نہیں چاہتا تھا کہ زندگی میں کسی موڑ پر میرے منہ پر میں تمہارے لیے ان سب باتوں کو لے کر ذرا بھی طنز بھی نکلے۔ تو اس 1.5 ماہ میں میں نے خود کو تیار کیا، پچھلی باتوں کو بھلانے کے لیے، معاف کرنے کے لیے۔ اب میں خود کو تمہارے سامنے آگے بڑھنے کے لیے تیار پاتا ہوں۔ آپ کے وہ نظریں اس کے ہاتھوں پر جمایا ہوا تھا۔ زرنش یکٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ معاف کرنا مشکل نہیں ہوتا، یہ بس دل کی بے ایمانی ہوتی ہے۔ جسے معاف نہ کرنا چاہے اس کو 100 تعویلیں بے درکار، جسے معاف کرنا چاہے اس کے لیے فقط ایک بہانے کی تلاش رہتا ہے، اور وہ ایک بہانہ زرنش کو دل کو میسر آ گیا تھا۔ دل کا سارا بوجھ سرکتا چلا گیا اور آنکھوں کے آگے ٹھہری پرنم سی چھٹ گئی۔ اب اس کا چہرہ زیادہ شفاف اور صاف دیکھ سکتی تھی۔ تم نے کہا تھا نا، میں تمہیں نہیں سننا کیونکہ تمہاری کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ میں خود تمہاری جگہ رہ کر دیکھتا ہوں، مجھے تم کبھی بھی غلط نہیں لگتی۔ زرنش، میرا دکھ صرف یہ تھا کہ تم نے مجھے اپنے دل کی بات نہیں بتائی، اور تم نے اپنے دل کے اندر کی وسوسے مجھ سے چھپائے، اور میرے اور اپنے تعلقات کو بہتر ہونے پر بھی کچھ نہیں بتایا۔ اگر یہی سب باتیں مجھے تمہارے منہ سے سننے کو ملتی تو بخدا میں تمہیں ایک لفظ نہیں کہنا تھا، ایک لمحہ نہیں لینا تھا، وہ سب بھولنے میں اور آگے بڑھنے میں۔ اپنی بات مکمل کرتے اس نے شانے اچکائے اور چہرہ اوپر اٹھایا۔ اب تو کہو زرنش فاطمہ، کیا تم اپنی خوشی سے چلو گی میرے ساتھ؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لہجے میں درخواست۔ اس نے ایک گلی سانس ناک کے اندر کھینچتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کی ہاتھوں سے نکالے، تھوڑی اوپر اٹھا کر چہرہ خود بخود مسکراہٹ درا آیا۔ اور اتنی جلدی کیا ہے آپ کو کچھ دن میری منتیں کرنی چاہیے، وہ شاہانہ انداز میں گردن اکڑائے بولی۔ عباس نے دلچسپی سے اسے دیکھتے سر کو ذرا بھر خم دیا تھا، خم دے کر وہ آگے بڑھا تھا۔ میں ضرور کرتا، مگر ہمارے پاس اتنا ہی وقت ہے۔ عنایا اور کبیر کی شادی ہمارے ولیمے کی تاریخ طے ہو چکی ہے، ہمارے پاس تیاری کے لیے صرف 8 دن باقی ہیں۔ باقی دوسرا امیر کی 1 ماہ کی چھٹی منظور ہوئی ہے، جسے منت ترلوں کی بالکل واضح ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور ویسے بھی بانے ہوا کو مزید کیا منانا۔ اس کا حیرت سے کھلا منہ تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر بند کرتا ملحوظ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ کس کی شادی، کس کا ولیمہ؟ اور حیرت کی زیادتی سے وہ چلائی تھی، اب یہ منت مت کہنا، چاچی، اماں سائیں اور عنایا نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ اس کے پاس گزرتا باہر نکل گیا تھا۔ زرنش کو کچھ کھٹکا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میرین اور زہرا کے درمیان لمبی کالز کا سلسلہ اسی پیش خیمہ تھا۔ مجھے کچھ بتائے گا بھی، مجھ سے اتنی پردہ داری کیوں کی گئی؟ وہ اس کے پیچھے دوڑتی ہوئی باہر نکلی اور تیز بولتی وہ اپنی حفقی جتا رہی تھی، اور اسے سے سب کچھ چھپایا گیا تھا، اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ سب ملی بھگت ہوگی ہے۔ تمہارے پاس صرف 2 گھنٹے۔ زرنش فاطمہ، باتیں بعد میں کر لینا، پہلے پیکنگ کر لو جی۔ چاچی کی تو مکمل بھی ہوگی ہے، اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر ٹائم دیکھتا وہ بولا تو میرین کے کمرے کی جانب بڑھا۔ زرنش نے اسے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے گورا، پھر وہیں اپنے کمرے میں واپس بھاگی۔ میرین اور حویلی والوں پر باز برس پر ایک ہی بار حویلی جا کر کرے گی۔ پیکنگ کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ باہر بارش ایک بار پھر سے شروع ہوگی، اور یقیناً یہ بارش ان سب کی زندگیوں میں بہت سی خوشیوں کی نوید لے کر آنے والی تھی۔ امید کرتی ہوں لسنرز آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اپنے کمنٹس اور لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے، آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک شیئر ہو سکے جی۔ تو اللہ حافظ۔ نئے ناول کے لیے انتظار کریے، انشاءاللہ جلدی ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔